کے ساتھ ہو۔ خدا یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی۔ اس کے 5ویں باب کی 13ویں سے 16ویں آیت۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہے روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، ہم نے پچھلے اتوار پہاڑی واز یعنی مدانی واز یا یسوع کی تعلیم جو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ شروع کی، اس کے متعلق پڑھا، سنا اور غور و خوض کیا۔ یاد رہے کہ اس سے پچھلے اتوار مسیح خداوند نے اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، اور اس میں اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور پچھلے اتوار اس نے کیا کہا؟ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو خدا کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے جو ہے روح کے غریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج بھی ہم انہی مبارکبادیوں کے متعلق سنتے ہیں، کہ متعلق نہیں بلکہ انہی مبارکبادیوں میں سے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ مبارکبادیاں جو ہیں، پہاڑی واز جو ہے، یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے، صحیح؟ 5ویں، 6ویں اور 7ویں، اور ابھی ہم 5ویں باب کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر مسیح خداوند جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور آج وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ اس نے کہا مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے، مبارک ہے وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، مبارک ہے وہ جو راست باز ہے، اور یہ ساری تفصیلیں اس نے بات کی۔ اور پھر یہاں تک کہ اگر ہم اسی ابواب کے 12ویں آیت پڑھتے تو اس میں بھی کہا مبارک ہو تم جو میرے نام پر لعن طعن کیے جاؤ گے۔ اور یہ مبارک تو مبارک کہا جا رہا ہے کن کو؟ شاگردوں کو، اس کے پیروکاروں کو، اس کے نام کا جنہوں نے بپتسمہ حاصل کیا ہے، اور یہ ان کی تعلیم ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے۔ اور آج وہ انہیں 2 بڑے اور القابات دیتا ہے، اور وہی 2 بڑے القابات مسیح خداوند کی پوری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور وہ پہلے 2 القابات کیا ہے؟ اس نے پہلے کہا تم زمین کا نمک ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ یہ زمین کا نمک جو ہے یہ شاگردوں کو کہا گیا ہے، مسیحوں کو کہا گیا ہے، بپتسمہ یافتہ لوگوں کو کہا گیا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم زمین کا نمک ہو۔
اور زمین کا نمک جو ہے یہ شاگردوں کو کہا ہے. خوبصورت کہ تم زمین کا نمک ہو. دوسرا لقب اس نے کہا تم دنیا کا نور ہو. تو ذرا پہلے اس جملے کو ذرا دیکھیں, تم زمین کا نمک ہو. خوبصورت طریقے سے یسوع نے کہا کہ جو تم زمین کا نمک ہو, لیکن نمک کا مزہ جاتا رہے تو کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جائے. یعنی کیا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو, یعنی تم جو مجھ پر ایمان لائے ہو, تم جو میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ آئے ہو, تم جنہوں نے میرے نام کا بپتسمہ پایا ہے, اگر تم میں میرا مزاج نہ ہو, میری روحانیت نہ ہو, میری راست بازی نہ ہو, اور تمہارا چال چلن میری مرضی کے مطابق نہ ہو, اور تم میں میرے باپ کی مرضی نہ ہو, تم میں میرا کلام, میری باتیں, میرے احکامات نظر نہ آئے, تو تم میں ذائقہ نہیں ہوگا. ذائقہ نہیں, یعنی کہ بات یہاں ہے, یعنی کہ ذائقے کا مطلب کہ یسوع کا مزاج, یسوع کی روحانیت, یسوع کا روح, یسوع کا کلام ہم میں ہو. تو تم زمین کا نمک ہو. تو نمک اہم ترین حصہ ہے, اہم ترین جز ہے. اہم ترین جز کس کا؟ کھانے کا. ساری چیزیں ہم وافر مقدار میں اگر کھانے میں ڈال لیں, ادرک ہو, لہسن ہو, پیاز ہو, ٹماٹر ہو, دھنیا, پودینہ, جو بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہو, اگر ہم مسالے بھی کیوں نہ ہو, سب کچھ اگر ہم اس میں ڈال لیں وافر مقدار میں, اگر اس میں نمک نہ ہو تو ذائقہ ہی نہیں ہوتا, اس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے نمک جو ہے یہ بہت ضروری ہے خوراک. گو کہ ابھی تھوڑا سا بلڈ پریشر کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے, سب کو ان کے لیے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں یا تو کم ہو یا بغیر نمک کے جو ہے وہ کھانا کھائیں. تو نمک جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور ہمارے لیے تو بڑی, کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں بڑی وافر مقدار میں نمک مل جاتا ہے, صحیح ملتا ہے, بلکہ ہم دوسرے ممالک میں بھی بھیجتے ہیں. تو نمک جو ہے یہ بہت اہم ہے, نمک کا ذائقہ. ایک امیر ترین شخص تھا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اور ایسے ہی پتہ نہیں کیا اسے خیال آیا, اور اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے کتنا پیار کرتی ہیں. تو اس نے تینوں کو بلایا, تو تینوں سے سوال پوچھا کہ تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو. تو پہلی نے کہا میں تمہیں اتنا پیار کرتی ہوں کہ جتنا سمندر میں پانی میں. دوسری کہا میں اتنا پیار کرتی ہوں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں, یہ کر سکتی ہوں, وہ کر سکتی ہوں, بڑی بڑی باتیں کہہ دیتی ہوں. صحیح. تو تیسری بیٹی سے جب اس نے پوچھا کہ تم بھی بولو تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو, تو اس نے کہا میں باپ تمہیں اتنا پیار کرتی ہوں جتنا نمک کھانے سے پیار کرتا ہے اور کھانا نمک سے پیار کرتا ہے. اور باپ نے آپ کی تالیوں کی گونج میں اس بیٹی کو گھر سے نکال دیا. وہ مطمئن نہیں ہوا اس کے اس جواب سے, جائیداد سے بھی الگ کر دیا. صحیح. اور وہ کسی اور ملک میں جا بسی. سب جانتے ہیں کہ امید تھی اور اس نے محنت کی اور اسی ملک کے کسی رئیس سے اس نے شادی کی, اور اس نے اپنے باپ اور اپنے سارے خاندان کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی. یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں,
کھانے کی دعوت دی اور قیمتی سے قیمتی پکوان تیار کیے اپنے باپ کے لیے، بیش قیمتی، ہر چیز منفرد، اتنی پکوان تیار کیے کہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور انہیں پیش کیا گیا۔ پہلا پکوان باپ نے چکھا، تھوڑا سا کھا کے، پھر دوسرے پکوان، تیسرے، ایسے ہی سارے پکوان اس نے کھائے، اور آخر میں اس سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا میں میزبان کو ملنا چاہتا ہوں جس نے اتنے قیمتی پکوان تیار کیے ہیں، اور وہ اس کی بیٹی کو بلاتے ہیں، وہ نقاب میں آتی، اس نے کہا باپ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ آپ نے بہت خرچہ کیا ہے، اتنے اچھے پکوان جو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے، اتنے قیمتی، آپ نے بڑی فراخ دلی دکھائی، آپ کی فراخ دلی کو سلام، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے سارے ہی چکھے ہیں لیکن کوئی بھی مزیدار نہیں، کیونکہ کسی میں بھی نمک ہی نہیں ہے۔ تب بیٹی نے اپنا چہرہ دکھایا، اس نے کہا باپ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ نمک کا جتنا پیار کھانے کے ساتھ ہے اور کھانے کا جتنا نمک کے ساتھ پیار ہے، میرا پیار وہ ہے جتنا قیمتی کھانا ہو اس میں نمک نہ ہو تو اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے، اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ یہ ہے میرا پیار، یہ ہے میرے پیار کی گہرائی، یہ ہے میری تابعداری کی گہرائی کہ مجھ میں اتنا پیار ہے کہ نمک جیسا تھوڑا تو ہوگا لیکن اس کا ذائقہ بڑا ہوگا، اتنا گہرا پیار ہے۔ اور یہ خوبصورت ایک جو تمثیل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا بھی پیار نمک اور کھانے جیسا یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یسوع ہم میں ہو، ہم یسوع میں ہو، اور دنیا جانے کہ ہم زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہے۔ زمین کا نمک ہونے سے مراد یہ کہ مجھ میں وہ ذائقہ وہ نظر آنا چاہیے۔ ہم چاہے جتنے بھی کام کر لیں، جتنے بھی مہنگے گھر بنا لیں، جتنے بھی بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لیں، جتنا بھی ہم تعلقات بنا لیں، اگر ہم میں مسیح کا مزاج نہیں، مسیح کی روحانیت نہیں، تو ہم اس دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، ہم یسوع کے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا کے تو ہو جائیں گے لیکن یسوع کے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اچھائی، راست بازی، پاکیزگی، نیکی اور صلح سلامتی جو ہے وہ ہماری مسیح زندگی کا مزہ ہے، ذائقہ ہے، جو ہمارے ذریعے دنیا تک پہنچنا چاہیے، دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس ذائقے کو پہنچانے کے لیے ہمیں یسوع کا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اس ذائقے سے معمور رہیں گے، بھرپور رہیں گے۔ اس کے ساتھ یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ تم دنیا کا نور کیسے ہو؟ کیونکہ یسوع نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان بھی کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ذرا یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب سے ذرا ایک حوالہ لے لیں کہ کیا لکھا تھا کہ نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ نور کون ہے؟ یسوع۔ اور اس کا نقطہ عروج ہم دیکھتے ہیں پاک صلیب پر، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے تو شب بیداری کی رات کو ہم آگ کو مسح کر کے پاشکئی موم بتی کو جو ہے اس سے جلا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کا نور یسوع ہے، یسوع ہے۔ اور اس لیے بپتسمہ کے ساکرمنٹ پر بھی جو ہے پاشکئی موم بتی سے شمع روشن کر کے بچوں کو، جو نوجوان بھی
बपतिस्मा लेते हैं उनको ये थमाई जाती है और ये कहा जाता है कि अब से इस बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए से तुम यीशु जो दुनिया का नूर है उसका हिस्सा बन चुके हो, उसकी किरणें बन चुके हो। यहाँ तक कि कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ये बयान कर देती है कि तुम नूर बन जाती है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं नूर हूं, तो तुम मुझ पर ईमान लाए हो तो अब तुम दुनिया का नूर हो। तुम छुपे नहीं रहोगे, तुम थोड़े तो होगे लेकिन छुपे नहीं रहोगे। और इस रोशनी को आपने छुपाना भी नहीं है। आप मुनव्वर हुए हो रूह कुदस से, आप मुनव्वर हुए हो मेरे कलाम से जो रूह भी है और जिंदगी भी है। और मेरा कलाम जो है ये आपके लिए चिराग है, आपके लिए रोशनी है, और ये रोशनी तुम में नजर आनी चाहिए। इसको छुपाना नहीं, इसको कहीं भी आपने रोकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते जाना है, पूरी दुनिया में चमकते हुए अपने नेक अमाल से बयान करना है कि तुम मेरे हो और हमारा आसमानी बाप हमें प्यार करता है। इसलिए उसने कहा ना कि चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हें और मुझे देखकर मेरी अच्छाई, मेरी नेक नियति, मेरी रास्तबाजी, मेरी जो तर्ज जिंदगी है, मेरा चाल चलन और मेरा मजाज जो है वो दुनिया देखकर कहे कि यस, हम आसमानी बाप को जानते जिसके बेटे ने इसे मुकर्रर किया है, इसे मखसूस किया है, और ये वाकई यीशु का अक्स बनकर जो है जिंदगी बसर कर रहा है। मसीह में मेरे अजीजों, ये हमारी शनाख्त है कि हमने नेक नियति और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करनी है। लेकिन दौरे हाजरा में ये मुश्किल तरीन पहलू बनता जा रहा है। हम सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं कि बहुत सारे गैर मसीही जो है मसीहियों को अपने घरों में मुलाजमत भी देते हैं, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में भी, और अच्छी अच्छी जगहों पर वो मौका देते हैं, यकीन रखते हुए कि ये ईमानदार और वफादार है, ये बेईमानी नहीं करते, ये चोरी नहीं करते, झूठी गवाही भी नहीं देंगे, कसम भी नहीं खाएंगे। ये हमारी शनाख्त बन चुकी है। ऐसे ही है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कहा मुश्किल पड़ता जा रहा है। मदम तो हैरान कुल बात है कि हम में ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, हम में ये बेईमानियां कहां से आ गई, हम में ये नाचाकियां नापाकियां कहां से आ गई, हम में ये सारी चीजें जो दूसरों में नजर आती थी अब वो हम में कहां से आ गई। ये पौलुस रसूल बयान करता है कि हम में ये चीजें कहां से आ गई। अगर हम यीशु के हैं और हम यीशु में हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई नजर आनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु नजर आना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु का कलाम नजर आना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु का रूह नजर आना चाहिए जो हमारे लिए सलीब पर जान देता है, जो हमारे लिए अपने आप को पाक अलतार पर हर रोज कुर्बान करता है, तोड़ता है, अपने आप को अलीम बनाता है ताकि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। और ये कसरत की जिंदगी तभी हमें मिलेगी जब हम ईमान के साथ अपनी मसीही रूहानियत के मुताबिक जिंदगी बसर करती हैं। और मुबारकबादियां जो है ये मसीही तर्ज जिंदगी है, ये मसीही चाल चलन है, ये मसीही मिजाज है कि तुम रूह के गरीब हो, तुम हलीम और फरोतन बनो, पाक दिल हो और रास्ते के भूखे और प्यासे रहो। ये सारी जो कदरें उसने मुबारकबादियों की सूरत में हमें पेश की है, हमारी जिंदगी का अक्स है। अगर ये हम में है तो हम जमीन का नमक है और हम दुनिया का नूर है। मसीह में मेरे अजीजों, मसीह हम में नजर आना चाहिए, हम मसीह के पैरोकार हैं। इसलिए यशायाह नबी बयान करता है कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद का अक्स होता है,
شاگرد جو ہے اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے اور استاد اس میں نظر آنا چاہیے. تو ہمارا حقیقی استاد کون ہے؟ مسیح خداوند. تو مسیح خداوند کیا کرتا ہے؟ وہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو علیم کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک الطار پر توڑتا ہے اور یہاں تک کہ صلیب پہ لٹکتے ہوئے وہ اپنے مصلوب کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ہے مسیح خداوند. تو کیا یہ ساری خوبیاں، یہ سارا مزاج مجھ میں نظر آتا ہے، آپ میں نظر آتا ہے؟ بپتسمہ یافتہ جو ہے ہم میں یہ نظر آتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے ہماری طرز زندگی، یہ ہمارا ایمان. اور یہی تو ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے. ہم یسوع کی شاگردیت میں ہیں تو پھر یسوع کی تعلیم، یسوع کی تربیت ہم میں نظر آنی چاہیے. ہم دنیا کا نور جو مسیح خداوند ہے اس کا حصہ ہے تو پھر ہمیں اپنے اچھے اعمال سے اس نور کو دنیا تک لے کر جانا ہے، دنیا پر ظاہر کرنا ہے. اور آج یسوع نے کہا تم زمین کا نمک ہو، مطلب کہ ذائقہ دنیا میں اچھائی کا اور ایمانداری کا، قربانی دینے کا، معاف کرنے کا اور دیگر قدریں جو انجیلی قدریں ہم دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم دنیا میں ایک اچھائی اور ایک مثال قائم کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم زمین کا نمک ہے، دنیا کا نور ہے. تو آئیں اپنے آپ کو ہمیشہ یسوع کی تعلیمات سے نمکین رکھیں اور اس کے نور سے منور رہیں اور دنیا میں اس کا پرچار کرتے رہیں تاکہ ہر ایک شخص دیکھ کر کہے در حقیقت ہم یسوع کے ہیں اور یسوع ہمارا ہے اور یسوع میں ہم رہتے ہیں اور یسوع ہم میں قائم ہے اور ہم اسی میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں.